بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر 2021۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک یعنی پاکستان پر بغیر کسی اطلاع کے رات کے وقت بزدلانہ فوجی حملہ کیا۔ اس چھوٹے مگر غیور و بہادر اور متحد ملک نے اپنے بزدل دشمن کے اس حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس حملے سے دشمن کے سارے عزائم کو ملک پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے خاک میں ملا دیا۔ دشمن بھارت کو بین الاقوامی سطح پر اس سے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بھارت اس حملے سے پیش قدمی میں ناکام رہا اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ پاکستانی مسلح افواج نے اس کے فاضلکا سیکٹر اور کشن گڑھ قلعہ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ جنگ کے دوران بھارتی فوجیوں کو قیدی بنایا گیا۔ جب 23 ستمبر 1965 کی صبح 3 بجے فائر بندی ہوئی تو اس وقت دونوں ملکوں کی افواج کے زیر قبضہ علاقوں کی تفصیل بتائی گئی تو بھارت کا کل رقبہ 1617 مربع میل پاکستانی فوج کے قبضے میں آیا اور پاکستانی فوج 17 روز جنگ میں رہی۔ اے دشمن دیکھ تو نے کس قوم کو ہے للکارا، ہم بھی ہیں صفِ آرا میں، ہم بھی ہیں صفِ آرا۔ پاکستانی فوج نے چونڈا سیکٹر پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو اسلحے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستان فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ پاکستان فوج کی اس بہادری اور دلیری کو ہندوستان کی اس سطح پر نقصان و تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران و پریشان ہوئے اور پاکستانی مسلح افواج کو دلیری و شجاعت کی داد دی۔ اس کے علاوہ جسر سیکٹر، قصور، خیم کرن اور مونا باؤ سیکٹرز کے بھی دشمن کو عبرتناک شکست اس انداز میں ہوئی کہ اسے پکا ہوا کھانا، فوجی ساز و سامان، جیپیں اور جوانوں کی وردیاں چھوڑ کر میدان سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھیں اور نہ ہی پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے، حتیٰ کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ ملک کے اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، سب کی زبان میں ایک ہی آواز تھی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اے مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی قسم، جس ملک کی فوج اور عوام کو اتنی محبت اور چاہت ہو، اپنے وطن سے اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لبدی پھریں بازار کڑے، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسے کولوں بھی ہردے نہیں، انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں بھی ڈردے نہیں، اے اپنے دیس دی عزت نو جان اپنی دیندے وار کڑے۔ کسی بھی ملک میں امن، معیشت اور خوشحالی اس وقت آ سکتی ہے جب اس ملک کی سرحدیں مضبوط ہوں۔ سرحدوں کی مضبوطی مضبوط کڑیل جوانوں کے مضبوط حوصلوں کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ آج 6 ستمبر 2021 پاکستان کی 23 کروڑ عوام یوم دفاع پاکستان مناتے ہوئے اپنے ان قومی ہیروز اور بہادر افواج کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے جان ملک کے لیے خطرے میں ڈال کر جام شہادت نوش کیا۔ میجر رضا عزیز بھٹی شہید۔ 29 اگست 1965 کی بات ہے کہ جب عزیز بھٹی اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے تو انہیں یونٹ واپس بلا لیا گیا۔ جنگی حالات سر پر منڈلا رہے تھے، وہ یونٹ آنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب کھانے کی میز پر ان کی بیوی نے افسردہ لہجے میں پوچھا کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ واپس آ جائیں گے، عزیز بھٹی نے مسکرا کر جواب دیا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے ایک فوجی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں
ان کا چھوٹا بیٹا ذوالفقار معصومیت سے بولا، ابا جان کیا جنگ ہونے لگی ہے؟ عزیز بھٹی نے جواب دیا، ہاں شاید حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ تو وہ معصومیت سے مکا ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، پھر کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا۔ میجر نے اس کا ماتھا چوما اور اس سے کہا کہ پھر یہ بھی وعدہ کرو کہ میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش پر نہیں رونا، اور پھر اپنی بیوی اور بیٹے سے کیا گیا وعدہ وفا کرنے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب دشمن لاہور پر حملہ آور ہوا تو اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز بھٹی مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام میں شہادت نوش کیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور اس اسلام کے قلعہ پاکستان کو محفوظ اور مستحکم بنائے اور دشمنوں سے بچا کر رکھے۔